नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा जो झटका है वो पाकिस्तान को दिया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तानी हमेशा से ही रोते आ रहे हैं कि जो अमेरिका है उसने हमको यूज किया, लेकिन जहाँ पर हमारी जहाँ पर हमको उनकी ज़रूरत पड़ी वहाँ पे अमेरिका हमारे साथ नहीं आया है। ये आम तौर पर पाकिस्तानियों को आपने सुना होगा, लेकिन पाकिस्तानी इस बात को डिनाई कर देते हैं कि अमेरिका है उसने हमें पैसे नहीं दिए थे। आपको पता होगा अफ़गान अफ़गान जंग में कैसे अमेरिका जो है उसने पाकिस्तान के लीडरशिप को, पाकिस्तान के आर्मी को पैसे दिए थे, तब उनकी जो पाकिस्तानी आर्मी है वो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में लड़ी थी। लेकिन पाकिस्तानी इस बात को नहीं मानते। लेकिन इस बीच में जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है, और ये झटका कहीं न कहीं पाकिस्तान में इमरान खान को उनके पद से हटा सकती है। और दूसरा, पाकिस्तान की इकोनॉमी की अब तक की सबसे निचले स्तर पे उनकी जो जीडीपी है या फिर जो महंगाई है वो सबसे नीचे स्तर पे जा सकती है, और इससे पाकिस्तान को आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। दोस्तों, यहाँ पर ये भी बात हो रहा है कि जो भारत है एक कोई बिल ऐसा पास करने जा रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया। अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर पाकिस्तान की कहीं पर भी खैर नहीं होगी। तो चलिए वीडियो में एक पढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इन दोनों बातों पे क्या बात कर रहे हैं। से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि बड़ा हंगामा है और कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब के लिए जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए भी कहा जा रहा है, और काफी जो पोजीशन है वो कॉन्फिडेंट है, और खान साहब थोड़े घबराए हुए लग रहे हैं। और जिस तरह की लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं पोजीशन के लिए वो कुछ अजीब सी है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के बारे में बात करें या किसी भी दूसरी जमात के बारे में। आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? जी, देखिए, एक तो होता है कि जब आप चलती हुई हुकूमत हो ना, एक तो इलेक्शन के नतीजे में बनती है। कोई भी हुकूमत जो चलती हुई हो उसको डिसलॉज करना, मतलब है कि आईनी तरमीम यानी आइन के अंदर रहते हुए भी जाहिर है कि इसमें वो लेबर पेन्स वाला जो मामला है वो तो होता है, यानी कोई आसानी से ताकत तो नहीं छोड़ता, तो वो तो होता है। अच्छा, माजी में जो यानी हमारे सामने मिसालें रही हैं वो छांगा मांगा मॉडल रहा है या सवात सकरदू मॉडल रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर एक मैरियट होटल मॉडल भी था चौधरी साहबान के जमाने में, मतलब वो उस जमाने में जब नवाज शरीफ की असेंबली बहाल हुई थी वफाकी, और मंजूर भट्टू अभी पंजाब के वज़ीर आला थे और अक्सरियत जो है वो चौधरियों के पास आ गई थी। तो उस वक्त वो सारे एमपीएस आपके इल्म में है कि मैरियट में आके ठहरे थे, और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे उनकी गिनती भी करा दी थी कि ये एमपीएस हमारे पास पूरे हैं। और पंजाब हुकूमत जो है वो मंजूर भट्टू जो है वो यही बिल्कुल इस तरह के हालात थे। तो ये हमारे यहाँ माजी में इस तरह की मिसालें मौजूद हैं, ये मॉडल भी मौजूद है जो सारे के सारे अफसोसनाक हैं, शर्मनाक हैं, और किसी भी तरह से उसको यानी सेहतमंद नहीं कहा जा सकता। लेकिन इमरान खान जो करने जा रहा है और पीटीआई जो करने जा रही है, इसके सामने वो माजी के मॉडल आपको लगेगा कि वो शायद फरिश्ते थे जो इस तरह के मॉडल किया करते थे कि यानी पैसा दे देना या ब्राइब कर देना या डरा देना, इस तरह से वोट करने, क्योंकि ये अब वाजे तौर पे एक पाकिस्तान के ऊपर ही हमलावर हो चुके हैं। मतलब ये है कि एक तरफ से इनकी डिलिबरेट कोशिश है, ये इत्तेफाक नहीं है, डिलिबरेट कोशिश है। ये रूस से जब से होके आए हैं खान साहब, रूस जाना भी इनका डिलिबरेट था, और रूस से वापस आके जो बातें इन्होंने की एड्रेस टू नेशन वो भी डिलिबरेट था। उसके बाद यूरोपीय यूनियन को मतलब है नाम लेकर तंग करना, छेड़ना, जलील करना, एम्बैरस करना, जबकि उनके 22 एम्बेसडर्स का लेटर जो है वो ओवर द रशियन यानी वो फॉरेन ऑफिस को वसूल हो चुका है। उसके बाद फिर यूरोपीय यूनियन को ये कहना कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, हम तुम्हारे स्लेव हैं, इंडिया को मना क्यों नहीं करते। तो ये यानी इत्तेफाक नहीं है। देखे ना, इत्तेफाक तो ये हो सकता है कि हम सब इंसान हैं, खता के पुतले, मुंह से कोई बात गलत निकल सकती है, दबाव में निकल सकती है। यानी अव्वल तो वजीर आजम से आप ये तवक्को नहीं करते क्योंकि उसके पास कौमी राज होते हैं। तो वजीर आजम इस तरह का आदमी, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस ही नहीं होती, हेल्थ क्लियरेंस ही नहीं होती। जो आदमी ऐसे मिजाज का मालिक हो, जो गुस्से में आके या जज्बात में आके बातें एकदम कर दे, क्योंकि उस रद्द अमल में वो कौमी राज दे सकता है, मुल्क के राज दे सकता है। तो ये जो है अब इस तरफ ये जो हम जा रहे हैं, यानी दौरा रूस, उसके बाद फिर यूरोपीय यूनियन की कंडेम करना, फिर अमेरिका को कंडेम करना, और उसको देखें आप रिसीव किया जा रहा है दुनिया में।
اس کے رد عمل آ رہے ہیں. مثلاً پیوٹن نے ایک برٹش ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بیان کیا کہ میں اکیلا نہیں ہوں, عمران خان میرے پاس آیا تھا. اچھا, اب لبنان میں جو ہے حزب اللہ, انہوں نے ایک پیغام جاری کیا ہے اور وہ انہوں نے اکنالج کیا ہے اور تعریف کی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ مغرب کا غلام نہیں ہے, اور اس نے یہ کہا ہے اور وہ روس آیا ہے اور ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے. یہ حزب اللہ ہے. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف خان جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی پاکستان کو کرپل کرتا چلا جا رہا ہے, کرپل کر رہا ہے, یعنی وہ بلیک لسٹ پاکستان, اس کی کوشش تھی کہ چلا جائے پاکستان, اللہ کا شکر ہے نہیں گیا. لیکن اب آپ کے علم میں ہے کہ امریکی کانگریس میں ایک بل پیش ہو گیا ہے جس میں وہ پاکستان کو ڈکلیئر کر مطلب منظوری کے لیے پیش ہو گیا, جس میں یہ ہے کہ پاکستان از اے اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم. اچھا, وہ اگر وہاں کامیاب ہونے کے لیے ٹیبل ہوا ہے اور ہم امریکہ کو امریکن ایمبیسڈر, ایکسپیل امریکن ایمبیسڈر کے ٹرینڈ چلا رہے ہیں, ٹاپ ٹرینڈ, تو بنیادی طور پر ہم چلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پر پابندیاں لگاؤ. تو اگر کانگریس سے یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو ہم پہ وہ پابندیاں آ جائیں گی جو رشیا پہ اب ہیں یا ایران پہ ہیں یا نارتھ کوریا پہ ہیں. اچھا, اب اگر یعنی یہ عمران خان کر رہا ہے جانے سے پہلے بندوبست کر رہا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ کر کے جائے تاکہ جو بھی آئندہ حکومت آئے وہ معذور ہو جائے, معذور حکومت ہوگی. جس بات کو وہ ریئلائز نہیں کر رہا وہ یہ ہے کہ حکومت معذور نہیں ہوگی, ایکچولی پاکستان کرپل ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حکومت تو جو بھی آئے گی, مطلب ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ارب پتی لوگ ہیں یہ سارے, تو ان کو تو مطلب تب بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ جو ایران اور نارتھ کوریا والی اور رشیا والی پابندیاں اگر لگ گئی, ویسے میں آپ کو بتاؤں معارضو, تو پھر ہماری یہ جو اشرافیہ جو ہے نا, اشرافیہ وہ کارپوریٹ ورلڈ کے ہوں یا وہ سول ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوں یا کسی بھی محکمے کے ہوں, یہ تو سب آپ یوں سمجھنا کہ اڑ جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کی یعنی آپ یہ جتنی بھی یعنی آپ کہیں کہ ہائی کمیشنز ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اکاؤنٹس ہیں, پاکستان کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں وہ سب کے سب یعنی قبضے میں لے لی جائیں گی, سیل ہو جائیں گے, اکاؤنٹ سارے سیل ہو جائیں گے. ہماری امپورٹ ایکسپورٹ ختم ہو جائے گی. یعنی ہماری جو ایکسپورٹ یورپی یونین کو ہے یا امریکہ کو ہے یا دنیا میں کسی کو جو بھی کچھ ہم بھیجتے ہیں وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. ایل سی بینکنگ ہمارا نظام ختم ہو جائے گا, کاروبار سارا کیش پہ آ جائے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈالر پھر 400 یا 500 یا 600 پہ جا سکتا ہے, روپے پہ. تو اتنی بڑی تباہی ہوگی کہ مطلب ہے ان امیجنیبل, اور یہ عمران خان ڈیلیبریٹلی کر رہا ہے. اچھا, آگے آ جائیں. دوسرا جو یہ کر رہا ہے ڈومیسٹک, یعنی ایک تو اس نے باہر سے بالکل ارینجمنٹ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پاکستان پہ پابندیاں لگ جائیں, پاکستان بلیک لسٹ پہ چلا جائے تاکہ آنے والی حکومت جو ہے لوگ کہے عمران خان بڑا کمال تھا. دوسرا کام یہ کر رہا ہے انٹرنل, یعنی سول وار کی طرف جا رہا ہے. شیخ رشید جو ہے وہ وزیر داخلہ ہے, اور وزیر داخلہ یعنی یہ ایک عجیب مثال بنا کے جا رہا ہے کہ وزیر داخلہ پارٹی کارکنوں کو ہدایت کر رہا ہے, لکھ کر رہا ہے, دن کے اجالے میں کر رہا ہے, سب کے سامنے کر رہا ہے. کارکنوں سے اپیل کر رہا ہے کہ جس دن تحریک عدم اعتماد اندر گنتی ہو رہی ہوگی یعنی پیش ہوگی اسمبلی میں, اس دن پی ٹی آئی کے کارکن ڈی چوک پر جلسہ کریں گے, جمع ہوں گے, اکٹھے ہوں گے, اور بات یعنی اینڈ اس نے اس بات پہ کیا ہے کہ ہم اس کے بعد نماز شکرانہ ادا کریں گے. اچھا, اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پارلیمنٹ کے اندر لوگ موجود ہیں, ووٹنگ ہو رہی ہے, اس بلڈنگ کے باہر یہ لوگ ایسا کیا کرنا چاہتے ہیں جس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز شکرانہ ادا کریں. اچھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وزیر داخلہ ہے وہ, اسلام آباد پولیس اس کے نیچے ہے, یہ ساری ایجنسیاں اس کے نیچے ہیں. تو جب یعنی فساد, اس کا مطلب ہے کہ لوگ پی ٹی آئی کے وہاں اکٹھے ہوں, وہاں فساد ہو, وہاں گولی چلے, جس فساد کا انہوں نے آج بائی دا وے آغاز کر دیا. اور یہ فساد جو ہے جو پلان یہ آگے کر رہے تھے, میرا خیال ہے کہ فساد وہ آج سے شروع ہو جائے گا, کیونکہ مولانا جو انہوں نے اب یہ کیا ہے پارلیمنٹ لاجز کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے اریسٹ بھی کیا ہے اس کو, صلاح الدین ایوبی نام کے ان کے میرے خیال ہے مولانا صاحب کی پارٹی کے ہیں, اور وہاں پہ پولیس نے ایک دم ریڈ کر دیا. بالکل. اب اس کا انجام یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے سارے کارکنوں کو سڑکیں بلاک کرنے کا بھی کہہ دیا ہے, اسلام آباد پہنچنے کا بھی کہہ دیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب لڑائی شروع ہو گئی ہے. اچھا, اب لڑائی جو شروع ہونا, یہی عمران خان چاہتا تھا, یہی چاہ رہا ہے وہ.
میں ایک سیکنڈ سر آپ کو روکوں گی، سوری، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، لڑائی آپ نے کہا لڑائی شروع کر دی ہے، لڑائی کرنے کی ضرورت کیا ہے جب انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور ان کو بہت یقین ہے اپوزیشن کو کہ عمران خان کو ہٹا دیں گے، پھر یہ سب کچھ کرنے کی آپ کے خیال سے کیا ضرورت پڑ گئی؟ شروع کس نے کیا ہے؟ یہ دھمکیاں کون دے رہا ہے؟ تقریریں کون کہہ رہا ہے؟ تو وہ کیا کرے بیچارہ؟ وہ کچھ تو کرے۔ بندوق کی بات کر نہیں، نہیں آپ بندوق سے دھمکیاں دیتے ہیں؟ مطلب ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا میں یہ ذرا ہونے دو، میں تمہیں اس کے بعد دیکھ لوں گا، اس کے بعد آپ ایم ایل ایز کو اٹھوا رہے ہیں، ایم پیز کو اٹھوا رہے ہیں۔ وہ جو مولانا اپنے وہ جو جن لوگوں کا نام لے کر یہ آپریشن شروع کیا ہے، وہ لوگ وہاں پہ کیوں تھے؟ وہ لوگ وہاں پہ اس لیے تھے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے ایم ایل ایز کو اٹھائے گا۔ اچھا خود پھر یہ حکومت کے وزیر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، پریس کانفرنسز میں کہہ رہے ہیں، میڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی جب ہوگی اپنا جس دن ووٹنگ ہوگی اس دن پھر کسی ایم ایل اے کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، کوئی گھر سے بھی نہیں نکلے گا، کوئی پاکستان سے باہر ہوگا۔ یہ تو وہ خود کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں۔ تو جب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایم ایل اے کی طبیعت بھی خراب ہوگی، کوئی گھر سے نہیں آئے گا، کوئی یہ ہوگا، ہم استعمال کریں گے حکومت کا، یہ کریں گے وہ کریں گے، دھمکیاں کھلی دے رہے ہیں، وہ تو کوئی لگی لپٹی نہیں رکھ رہے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی سیاسی پارٹی اپنی پرائیویٹ سیکورٹی کا، یا تو یہ نا کہ پرائیویٹ سیکورٹی پاکستان میں کسی کے پاس ہے نہیں، آپ نے پرائیویٹ سیکورٹی کیا قانون کے خلاف ہے؟